سلمیٰ ہماری نوکرانی تھی جو اپنی 9 سال بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت ظالم تھا اور ایک دن شوہر کے ظلم و ستم سے سلمیٰ مر گئی اور اس کی بچی ہمارے گھر کام کرنے لگی اور میری ساس اس بچی پر بہت ظلم کرتی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تو ساس نے اسی کانچ سے اس کا ہاتھ اور جسم زخمی کر دیا۔ وہ ساری رات اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہی۔ اگلی صبح گھر سے غائب تھی۔ 10 دن گزر گئے تو اچانک چھت پر پرندوں کا شور مچ گیا۔ جب میں اوپر گئی تو میری روح کانپ گئی۔ وہاں پر سلمیٰ کی بیٹی، رکو رکو، کہاں بھاگ رہی ہو؟ خبردار جو یہاں سے ایک قدم آگے بھی ہلایا ورنہ وہ حال کروں گی کہ دوسرا سانس بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس ظالم عورت نے بچی کو بالوں سے جکڑ کر ٹیبل پر دے مارا۔ ٹیبل پر گرم سالن رکھا تھا جس میں اس 9 سال کی بچی کا منہ لگا۔ وہ درد سے پہلے ہی چلا رہی تھی، اب تو جلن سے چھٹپٹا اٹھی۔ گرم مسالے دار سالن اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھے مت مارو، میری کوئی غلطی نہیں، امی امی مجھے بچاؤ، او امی کدھر گئی تم؟ وہ چلا چلا کر کوئی مددگار ڈھونڈ رہی تھی مگر میری ساس کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اس لڑکی کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور بولی، تیری اتنی اوقات کہ میرے قیمتی برتنوں میں کھانا ڈال کر کھائے، ابھی بتاتی ہوں۔ ساس غصے سے کچن میں گئی اور ایک چاقو اٹھا لائی۔ اس نے وہ چاقو اس لڑکی کی آنکھوں کے قریب کیا اور پھر میں چلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں جسم سے چادر اتار کر فوراً دروازے کی طرف دوڑی تاکہ بچی کو بچا سکوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اندھیرا تھا، بس ہلکی روشنی تھی، نہ ساس تھی نہ ہی وہ معصوم بچی۔ جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں گہری سانس خارج کرنے لگی۔ یہ تو بس ایک خواب تھا مگر میری آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو آ چکے تھے۔ میرا چھوٹا بیٹا میری ہڑبڑاہٹ سن کر کچی نیند سے جاگ کر رونے لگا تھا۔ میں نے واپس پلٹ کر دیکھا اور اسے چپ کرانے لگی مگر میرا دھیان ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کیسے کیسے ستم ہوئے تھے اس معصوم بن ماں کی بچی پر، کرنے والی بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی ساس تھی۔ آج بھی وہ منظر یاد آئے تو روح کانپ جاتی ہے۔ کئی راتوں تک میں سکون سے سو نہیں پاتی، خواب و خیالوں میں بھی وہی بچی چھائی رہتی ہے۔ حالانکہ اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں مگر آج بھی لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو۔ دنیا کے سامنے انتہائی شریف عزت دار گھرانے سے لگنے والے لوگ باہر سے کیسے ہوتے ہیں یہ صرف ان کے ساتھ رہنے والے گھر کے لوگ اور نوکر لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں اپنی ساس کے بارے میں بات کر رہی ہوں جن کے محلے میں بہت عزت تھی۔ کالونی میں کوئی بھی نیا قدم اٹھایا جاتا تو میری ساس کو مہمان کے طور پر ضرور بلایا جاتا تھا۔ لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے ان کی، مگر ان کی حقیقت صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرا شوہر باہر دیس میں رہتا تھا جبکہ شادی کو 3 سال بیت چکے تھے۔ ایک بیٹا تھا۔ جب سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی میری تو زندگی ہی بدل چکی تھی۔ ساس بات بات پر ٹوکتی رہتی کیونکہ میں غریب گھرانے سے آئی تھی جبکہ میرے سسرال والے بہت ہی امیر تھے۔ یہاں آتے ہی ساس نے میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانے کا انداز، یہاں تک کہ چال ڈال بھی بدلوا دی تاکہ گھر کے باہر ان کی ناک نہ کٹ سکے۔ میں نے ہر ممکن حد تک خود کو بدل لیا تھا مگر اس کے باوجود ساس کو گلہ ہی رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو بہت اچھی تھی۔ ایک دن میرے کمرے میں جھاڑو دے رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آیا۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی چیخ اٹھی، صدمے سے رونے لگی۔ میں نے جا کر پوچھا تو بڑی مشکل سے بولی کہ باجی میرے مرد کا ہارٹ اٹیک فیل ہو گیا ہے، دل کا مریض تھا، مزدوری کرتا تھا، اوپر والے نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں تو لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی، اسے تسلی دینے لگی، کچھ پیسے دیے اور کہا کہ فوراً جاؤ مگر تبھی ساس کمرے سے باہر نکلی، نوکرانی کو روتا پھرتا دیکھ کر بولی،
یہ کیا رونا مچا رکھا ہے، کوئی مر گیا ہے؟ نوکرانی رو کر بولی، میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ ساس سر جھٹک کر بولی، موت تو لازمی ہے، مر گیا تو مر گیا، اب ذرا میرے کمرے کی صفائی کر دو پھر چلی جانا۔ نوکرانی کا تو پارا ہائی ہوا تھا، باتیں سناتی کام ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ ساس شیرنی بنی کھڑی تھی، اس سے سارے پیسے چھین لیے جو میں نے دیے تھے، بیچاری خالی ہاتھ چلی گئی۔ اگلے ہی دن نئی نوکرانی ڈھونڈنے لگی، مگر ساس کے مزاج سے ہر کوئی واقف تھا، اس لیے کوئی نزدیک بھی نہ بھٹکتا۔ ایک دن ایک نوکرانی آئی جس کا نام سلمیٰ تھا، اس کے ساتھ اس کی 9 سال کی بیٹی ماریہ بھی تھی۔ وہ کام مانگنے لگی تو ساس کو بھی بھلی لگی، فوراً کام پر رکھ لیا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ میری ہی عمر کی ایک لڑکی تھی، 24-25 سال کی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی، ہاتھ میں صفائی بھی تھا۔ دیکھنے پر محسوس ہوا تھا جیسے وہ پریگننٹ ہو۔ سارا دن وہ کام کرتی رہتی اور اس کی بچی لاؤنج میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھی رہی۔ نہ جانے سلمیٰ میں ایسا کیا کشش تھی کہ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی مجبور اور بے بسی عورت ہے۔ غریبی کے علاوہ بھی جیسے بہت کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ وہ روزانہ وقت پر کام پر آتی، ساس جو بھی کھانے کے لیے اسے دیتی وہ پہلے بیٹی کو کھلاتی اور پھر خود تھوڑا چکھ کر ایک برتن میں ڈال کر رکھ دیتی۔ اگلے دن جب آئی تو اس کے چہرے پر چوٹ کے نشان تھے، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، ہاتھوں پر زخم تھے۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کوئی حادثہ تو نہیں۔ ایک ہفتے تک میں اسے غور سے دیکھتی رہی، وہ سارے کام بخوبی کر رہی تھی۔ اس کی 9 سال کی بچی ماریہ بھی اب کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، مگر میرے دل میں خواہش تھی کہ میں اس سے پوچھوں آخر اس کی زندگی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا اس کا شوہر مر چکا ہے جو وہ اس حال میں بھی اپنے لیے کام ڈھونڈ رہی تھی۔ ساس کے سامنے تو پوچھنا بالکل بھی مناسب نہ تھا۔ ایک دن جب ساس گھر سے باہر گئی تو میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اس وقت پورے گھر کے فرنیچر صاف کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں آؤ سلمیٰ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ تھوڑی ہچکچائی اور آ کر فوراً اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے فرش پر بیٹھنے لگی، مگر میں نے اس سے کہا کہ نیچے مت بیٹھو، تم یہاں میرے پاس صوفے پر بیٹھو۔ وہ گھبرا سی گئی مگر پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں کہنے لگی، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کہاں سے آئی ہو اور تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ میں بستی میں رہنے والی ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، جبکہ میرا شوہر بڑا ہی ظالم مرد ہے، اسے ذرا بھی میرا خیال نہیں، ہر وقت مجھ پر ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے۔ 3 بچے اسی کی وجہ سے خراب ہو گئے، مگر اس بے رحم انسان کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ وہ رو رو کر اپنے شوہر کے ظلم بتاتی رہی، جو کہ شرابی بھی تھا، جوا کھیلا کرتا تھا۔ جو بھی پیسے سلمیٰ اپنے اور اپنے بچی کے لیے کماتی وہ بھی ہڑپ لیتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں باتوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ خبر ہی نہ ہوئی کہ ساس کب آ کر میرے سر پر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے جب سلمیٰ اور اس کی بیٹی کو صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی کہ یہ نیچ ذات کی اتنی اوقات جو وہاں بیٹھے جہاں میں بیٹھا کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ سلمیٰ کے منہ پر مار دیا۔ سلمیٰ کانپ کر فوراً اٹھی اور سر جھکائے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ ساس نے اس دن سلمیٰ کی بہت بے عزتی کی تھی۔ ماں کی بے عزتی سن کر بیچاری ماریہ سسک سسک کر ڈر سے رونے لگی، مگر ساس نے اسے بھی جھڑک دیا تھا۔ اس کو تو کسی کا بھی لحاظ نہ تھا۔ وہ اب سلمیٰ سے اکثر سختی سے بات کرنے لگی تھی۔ میں نے 2-3 بار ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بیچاری پہلے ہی ستائی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی سے بات کیا کریں، پریگننٹ بھی ہے، بیچاری دکھیاری ہے، اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے کی خاطر ہمارے گھر پر آئی ہے،
مگر ساس کو کسی کی بات کا اثر نہ ہوتا، الٹا مجھے بھی ڈانٹ دیا کرتی، مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑتا۔ ساس کا رویہ دن بدن نوکرانی کے ساتھ اور سخت ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن سلمیٰ کام پر تھوڑا لیٹ آئی تھی، وہ پورا آدھا گھنٹہ لیٹ تھی۔ یہاں آئی تو ساس نے آتے ہی اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دی، کہنے لگی آج سارا دن تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ وہ تو مجھے پہلے ہی پریشان لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ ساس کی بات سن کر وہ رونے لگی اور خاموشی سے سر جھکا لی، جلدی جلدی سارے کام نپٹانے لگی۔ وہ اس وقت کچن کے برتن دھو رہی تھی۔ جب میں کچن میں گئی اور جا کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، سب ٹھیک تو ہے، کہیں تمہارے شوہر نے تمہیں پھر کچھ کہا ہے؟ وہ برتن دھوتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ کیا بتاؤں باجی، میرا شوہر کتنا گندا انسان ہے، اس نے تو حد ہی پار کر دی۔ وہ گول گول گھما کر بات کر رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ کھل کر بتاؤ آخر کیا بات ہے، تو اس نے مجھے جو بتایا اسے سن کر میری روح کانپ گئی۔ کہنے لگی کہ باجی، میرا شوہر جوئے باز ہے، وہ گھر کا پورا سامان بیچ دیا ہے، اب تو گزارا بھی میرے پیسوں پر کرتا ہے۔ کل اس کمبخت نے شرط لگائی کہ اگر وہ جوا ہار گیا تو اپنی بیوی یعنی مجھے دوسرے مرد کے حوالے کر دے گا، اور بدقسمتی سے کل رات میرا شوہر جوا ہار گیا اور اب مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں دوسرے مرد کے ساتھ جاؤں اور رات گزار کر واپس آؤں۔ میں نے یہ سنا تو روح کانپ کر رہ گئی۔ شوہر تو بیوی کا رکھوالا ہوا کرتا ہے، مگر یہ کیسا بے غیرت شوہر تھا جو اپنی ہی بیوی کو بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ میں نے سلمیٰ کو سینے سے لگا لیا اور بولی تم پریشان مت ہو، گھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں رہ جاؤ، میں پولیس سے بات کر کے کوئی کیس بنواتی ہوں۔ مگر اس نے منع کر دیا اور بولی کہ نہیں باجی، میری وجہ سے آپ اپنا گھر خراب نہ کریں، اپنے شوہر سے میں خود ہی نپٹ لوں گی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اس دن وہ کافی دیر سے گھر گئی تھی، اگلے 2 دن تک واپس نہ آئی۔ مجھے تو پریشانی ہو چکی تھی کہ کہیں ظالم شوہر نے اسے بیچ تو نہ دیا۔ میں انتظار کرنے لگی، میرے پاس اس کا نمبر بھی موجود نہیں تھا۔ 2 دن کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے سلمیٰ کی 9 سال کی بیٹی کھڑی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا، سلمیٰ موجود نہ تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری امی کدھر ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگی کہ پتہ نہیں امی کہاں ہے، ابو کہتے ہیں کہ آ جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یقیناً اس نے اسے کسی غلط آدمی کے ہاتھ بیچ دیا ہوگا۔ یہ سوچ کر تو میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میری ساس نے اس بچی کو دیکھا تو خوب ڈانٹا کہ آخر 2 دن کیوں نہیں آئی۔ وہ کام کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میری امی گھر میں نہیں تھی اس لیے نہیں آئی۔ ساس نے 2 دن کے سارے رکے ہوئے کام اس بچی کے سر پر ڈال دیے۔ وہ سارے کام اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ وہ کچن میں برتن دھونے گئی کہ تبھی اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے بچی کی فکر ہوئی کہ کہیں اسے لگ تو نہیں گئی۔ مجھ سے پہلے ساس کچن میں پہنچی۔ جب دیکھا کہ گلاس فرش پر ٹوٹا پڑا ہے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور بولی تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی میرا قیمتی گلاس توڑنے کی؟ گھٹیا لڑکی، پہلے تو کام پر نہیں آتی اور اب میرا گلاس پورا سیٹ خراب کر دیا۔ تیری اتنی اوقات ہی نہیں جو میرے برتنوں کو ہاتھ بھی لگائے۔ اتنا کہہ کر ساس نے پیروں سے ٹھوکر مار کر اسے فرش پر گرا دیا۔ کانچ کے ٹکڑے جو فرش پر بکھرے پڑے تھے بچی کے ہاتھوں اور گھٹنوں میں گھس گئے، مگر ساس کو اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ وہ بچی درد سے چلا رہی تھی، مگر ساس نے اسے چوٹی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کچن سے باہر لانے لگی۔
وہ کانچ کے ٹکڑے جو فرش پر بکھرے ہوئے تھے اس کے ہاتھ اور گھٹنوں میں گھسے ہوئے گھسیٹتے ہوئے باہر تک آنے لگے۔ خون کی ایک فوار اس کے زخموں سے نکلی تھی اور وہ خون پورے فرش پر پھیلتا چلا گیا۔ خون دیکھ کر میری بھی چیخ نکلی تھی، جبکہ ماریا تو چیخ چیخ کر درد سے تڑپ رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے چھوڑو خالہ، مجھے درد ہو رہا ہے، کیونکہ کانچ کے ٹکڑے میرے ہاتھوں میں چبھے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرے بال چھوڑو۔ مگر میری ساس نے تو پورے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ بیچاری جا کر کرسی کے ساتھ لگی، درد سے چیخ چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کانچ اور گھٹنے بھی زخمی تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی کہ غلطی ہو گئی، گلاس ہاتھوں سے پھسل کر گر گیا، مگر ساس کو رحم نہ آیا۔ ایک بار پھر اسے چوٹیوں سے پکڑ کر منہ پر ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ مارنے لگی۔ وہ معصوم بچی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میں نے ساس کو جا کر پکڑنا چاہا، مگر اس نے مجھے بھی ایک تھپڑ مار دیا اور بولی کہ خبردار جو تو بیچ میں آئی، ورنہ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دوں گی۔ اس کے باوجود ساس کو روکتی رہی اور اس بچی کو دور کرتی رہی، مگر ساس نے تو اپنا سارا غصہ اس بچی پر نکال کر ہی دم لیا تھا۔ بیچاری زخموں سے چور اس وقت دھاڑے مار مار کر روتی اپنی ماں کو آوازیں دے رہی تھی، مگر اس کی ماں تو نہ جانے کہاں تھی۔ ساس نے اسے چھوڑا تو میں نے اس بچی کو سینے سے لگا لیا اور اس کے زخم صاف کرنے لگی جن میں کانچ گھسے ہوئے تھے۔ وہ رو رو کر ماں کو آوازیں دے رہی تھی۔ اس کی روتی آواز بھی اب ساس کو چبھنے لگی تھی۔ وہ غصے سے چلا کر بولی، چپ کر جا، مجھے تیری آواز نہ آئے، ورنہ کانچ کے ٹکڑے تیرے گلے میں پھنسا دوں گی، دیکھتی ہوں پھر تیری آواز کیسے نکلتی ہے۔ وہ اس قدر ظالم ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اس بچی کو وہاں سے لے گئی اور اس کے زخم صاف کرنے لگی، اس کے زخموں پر دوا لگائی۔ وہ روتے ہوئے ماں کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا جاؤ، تم گھر چلی جاؤ، میں تمہیں ٹیکسی منگوا دیتی ہوں اور ہو سکے تو کل یہاں کام پر مت آنا۔ میری ساس بہت ظالم ہے، وہ میری بھی نہیں سنتی۔ وہ بچی رونے لگی اور بولی، آنٹی میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میری ماں کو اس رات 2 آدمی لینے آئے تھے، میری ماں نے جانے سے انکار کیا تو میرے ابو نے وہیں میری ماں کو گولی مار کر گھر میں ہی دفنا دیا۔ میں اپنی ماں کی موت دیکھ کر چیختی چلاتی رہی، مگر ابو نے مجھے اس رات بہت مارا اور پھر گھر سے باہر نکال دیا اور بولے کہ جا کر اپنا انتظام کر لو، مجھ سے تیرا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، تبھی تو مجبور ہو کے میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ اس کی بات سنی تو روح تک کانپ گئی تھی۔ سلمیٰ مر چکی تھی، اس کا شوہر کیسا ظالم انسان نکلا، اور یہاں میری ساس بھی جلاد بنی بیٹھی ہے۔ خیر میں نے اسٹور روم میں جگہ بنائی اور اس بچی کو سونے کے لیے پرانا سا بستر دیا۔ وہ ماں کو یاد کر کے روتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سارے گھر کا کام میں خود ہی کروں گی۔ جب تک ماریا ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ جب وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کام میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ مگر صبح ہوتے ہی ساس نے ماریا کو آواز دینا شروع کر دی، جو ساری رات درد سے تڑپتی رہی اور صبح ہی سوئی تھی۔ میری ساس کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی اور دوڑ کر اسٹور روم سے باہر آئی۔ ساس نے جب اس کے ہاتھ اور پیروں پر زخم دیکھے تو ہلکا سا مسکرائی اور بولی، یہ زخم تمہیں زندگی بھر یاد رہیں گے، تم دوبارہ کوئی بھی کام غلط نہیں کرو گی، اگر کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارا بہت برا حال کر دوں گی۔ وہ بچی ڈر کر ساس کو دیکھنے لگی۔ ساس اس سے کہنے لگی کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں فوراً آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ آپ کے لیے چائے میں بنا دیتی ہوں، مگر ساس کہنے لگی کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ نوکرانی کس لیے رکھی ہے، یہی بنا کر لائے گی۔ ماریا کچن میں گئی
اور ساس کے لیے صبح کی چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر جب باہر آئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے کپ میری ساس کے سامنے رکھا۔ ساس نے جیسے ہی چائے اپنے منہ کو لگایا تو اس میں چینی کم تھی اور صحیح سے پکائی بھی نہیں گئی تھی۔ ساس نے اسی وقت گرما گرم چائے کا کپ اس لڑکی پر گرا دیا۔ گرما گرم چائے اس کے زخموں پر گری تو زخم میں جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ چیخنے چلانے لگی اور بار بار اپنے پیر اٹھانے لگی۔ ساس آگے بڑھی اور اسی کپ سے اسے پیٹ ڈالا۔ وہ کپ اچھی کوالٹی کا تھا، زمین پر گر کر بھی نہ ٹوٹا تھا، مگر میری ساس نے وہ کپ ماریا کے سر میں مارنا شروع کر دیا۔ اسے بازو سے دبوچ کر کپ اس کے منہ پر اور سر پر مار مار کر کہہ رہی تھی، تیری ماں نے تجھے چائے بنانا نہیں سکھایا، بدتمیز لڑکی! آخر یہاں تو کیا کام کرنے کے لیے آئی ہے؟ پہلے تو تیری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی ہی، بد کردار عورت! اب تو میرے گھر کا سامان برباد کر رہی ہے، ایک چائے نہیں بنتی تجھ سے۔ وہ بچی رونے لگی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ساس سے منتیں کرنا شروع کر دی کہ مت کریے اس پر اتنا ظلم، اوپر والے کے قہر سے ڈریے، مگر اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے بیچاری ماریا کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا۔ کہنے لگی، تمہاری وجہ سے ہی یہ بچی اتنی آزاد ہو چکی ہے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے، اسے میں سکھاتی ہوں کہ کیسے کام کرتے ہیں۔ وہ اسے یوں ہی بے ہوش پڑا دیکھ کر ٹھوکر مار کر کمرے میں چلی گئی۔ میں الگ کمرے میں بند تھی۔ وہ بچی کتنی ہی دیر بے ہوش رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر میں بہت درد اٹھ رہا تھا اور رو رہی تھی، مگر ساس نے اپنی نگرانی میں بغیر لحاظ کیے اس سے سارا کام کروانا شروع کر دیا۔ وہ ڈرتے کپ کپاتے ہاتھوں سے رو بھی رہی تھی اور گھر کے سارے کام بھی کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا بھی دھیرے کام کرتی تو ساس اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیتی۔ بیچاری کے گال پر ساس کے تھپڑ کھا کھا کر اب نشان بن چکے تھے۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں کمرے سے باہر آ چکی تھی، مگر اس بچی سے بولنے کی اجازت مجھ سے نہ تھی۔ وہ خاموشی سے سارے گھر کے کام کرتی رہی اور ساس کی گالیاں کھاتی رہی۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے پلیٹ میں سالن میرے لیے نکالا تو میں اس کا بھوکا پیاسا چہرہ دیکھی تو وہ کھانا اسے دے دیا۔ وہ جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھی تو ساس نے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور بچی پر اور ظلم کرنا شروع کر دی۔ اسے باہر لا کر ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کا چہرہ گرما گرم سالن میں جا لگا تھا۔ آنکھوں میں مرچی چلی جانے کی وجہ سے وہ چلانے لگی، کانپنے لگی، مگر ساس اسے مار کر کہنے لگی، تیری اتنی اوقات تھی جو میرے برتنوں میں کھانا کھاتی، ایک تو تجھے اس گھر میں رکھا ہے اور تو ہماری برابری کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ساس نے اس بیچاری کو مار مار کر ادمرہ کر دیا۔ جب اتنے سے بھی دل نہ بھرا تو چھری اٹھا لائی۔ میری ساس تو بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے بچی کو چاقو سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ اور چہرے پر کئی زخم دے چکی تھی۔ وہ بچی درد سے چلا رہی تھی۔ میں باہر آ کر ساس کو روکنے لگی، مگر ساس نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا اور بولی، دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا۔ میں اتنی دیر گھر کے باہر کھڑی رہی اور پھر جب محلے والوں نے گھر سے شور کی آواز سنی تو مجبوراً اس کو دروازہ کھول کر مجھے گھر کے اندر لانا پڑا۔ گھر کے اندر آئی تو ماریا گھر کے کونے میں بے ہوش پڑی تھی، بیچاری خون سے لت پت تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بارے میں اب اپنے شوہر کو بتا کر ہی رہوں گی۔ یہ عورت تو بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے۔ رات ہوئی تو سوچا ماریا کو جا کر دیکھوں اور اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤں،
مگر جب باہر آئی تو ماریا گھر میں موجود ہی نہ تھی۔ نہ جانے وہ کہاں جا چکی تھی۔ 2 دن، 3 دن اور پھر ہفتہ گزر گیا، مگر ماریا دوبارہ نظر نہ آئی۔ ساس نے اور ایک نوکرانی رکھ لی جو بھاگ بھاگ کر گھر کی صفائی کرتی۔ ایک دن یوں ہی دل اداس ہوا تو میں چھت پر چلی گئی۔ میں بہت کم ہی چھت پر جایا کرتی تھی۔ آج موسم بہت اچھا تھا۔ دل کی گھٹن آزاد کرنے کے لیے چھت پر گئی تو چھت پر بہت سے کوے بول رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر اپنے چھت سے اڑانے لگی، مگر تبھی میری نظر ٹانکی کے دوسری طرف گئی جہاں پر بہت سے کوے اکٹھے تھے۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں فوراً دوڑ کر جب وہاں گئی تو جو منظر دیکھا، دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ماریا اوندھے منہ گری تھی اور بے حد بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جب دیکھا تو کئی قدم پیچھے ہٹی۔ یہ تو ماریا ہی تھی جو مر چکی تھی اور اس کی لاش پر عجیب کیڑے مکوڑے گھوم رہے تھے۔ شاید ساس نے اسے یہاں پھینکا تھا۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ میں گھبرا کر نیچے اتری اور آ کر ساس کا گلا دبوچ لیا اور کہنے لگی کہ تم نے ایک عورت ہو کر معصوم بچی پر ظلم کیا۔ تم تو ڈاین ہو، ڈاین۔ میری ہی غلطی ہے جو میں نے تمہیں اتنی ڈھیل دے رکھی ہے۔ میں نے ساس کو پہلی بار تھپڑ مارا تھا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ فوراً محلے والوں کو اکٹھا کیا اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے جب یہ دیکھا تو قانونی کارروائی شروع کر دی اور پھر اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد دفنا دیا گیا۔ میری ساس الگ الگ ڈاکٹروں سے بات کر کے اپنے پاگل ہونے کی جعلی رپورٹ بنوا رہی تھی تاکہ خود کو پاگل مریض ظاہر کر سکے کہ قید سے بچ سکے، مگر اس کا کوئی طریقہ کام نہ آ سکا اور پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ کتنے دن تک تو میں اس صدمے سے ہی نہ نکل سکی۔ بیچاری معصوم بچی بے بس اور مجبور ظالم لوگوں کے ہتھے چڑھ کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔